عثمان کاکڑ مسلم باغ میں سردار عبدالقیوم خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ اور بہاولپور سے حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ بلوچستان سے معیشت میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1980 میں پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا اور انہوں نے سیکرٹری اول کی حیثیت سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور تنظیم کو فعال بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ طلبہ سیاست کے بعد انہوں نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے اپنی سیاست جاری رکھی اور جلد ہی پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اور اس کے بعد صوبائی صدر بنے۔ اس کے بعد وہ 2013 میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ بلوچستان کے لوگوں سے اور اپنی قوم سے عثمان خان کاکڑ کا گہرا رشتہ تھا، جس کے لیے وہ ہمیشہ بولے اور ایسا بولے کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی قوم کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ اس ملک میں اصل جمہوریت کی بحالی چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جمہوریت تلے محکوم قوموں کو اس کے جائز حقوق مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دن رات ایک کر رکھا تھا اور مزاحمت کے لیے جمہوریت کا راستے کا انتخاب کیا تھا۔ عثمان خان کاکڑ کے قریبی دوست اور ممبر بلوچستان اسمبلی نصر اللہ خان زیرے کے مطابق میرا تعلق 1983 سے عثمان خان کاکڑ کے ساتھ رہا۔ میں نے 38 برس میں ہمیشہ اسے بااصول پایا۔ کبھی بھی انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ عثمان خان کاکڑ ایک سادہ زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ وہ خود نمائی سے دور بھاگتے تھے۔ حالانکہ وہ اپنے علاقے کے سردار تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ سردار نہیں لکھوایا اور نہ ہی کسی کو بتایا۔ وہ کارکنوں کے ساتھ بڑے نفیس انداز میں پیش آتے تھے۔ یاد رہے کہ عثمان خان کاکڑ کے واقعے کے بعد بلوچستان سوگ میں ڈوب گیا۔ ژوب سے لے کر گوادر تک اس کے لیے قرآن خوانی ہونے لگی اور ان کی صحت یابی کے لیے اجتماعی طور پر دعائیں مانگی گئیں، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یاد رہے سینٹ میں اپنے منفرد لہجے اور کاٹدار تقریروں کی وجہ سے ملک بھر میں جانے گئے۔ سینٹ میں وہ محکوم قوموں اور کمزور جمہوریت کی ایک توانا آواز تھے جو اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جلوں تو یوں کہ ازل جگمگا اٹھے مجھ سے، بجھوں تو یوں کہ ابد تک میرا دھواں جائے۔